بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 جون 2023 ہے۔ آج کے دن ایک ٹیسٹ ہوا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کا سندھ پبلک سروس کمیشن۔ تو اس کے ایم سی کیوز بہت سے لوگ کہتے ہیں فیس بک گروپوں میں، واٹس ایپ میں کہ بہت مشکل تھے، لیکن جو ہی میں نے اس ٹیسٹ کو دیکھا تو خوش قسمتی سے بہت سے ایسے سوالات تھے جس کے جوابات مجھے 100% آتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ایم سی کیوز تھا وہ ہے میرا چاند آ گیا۔ تو اس جملوں میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو جو کریکٹ جواب ہے اس کا وہ ہے استعارہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو مستعار لہو ہے وہ محذوب ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فرائڈ، آپشن نمبر سی۔ تیسرا انسیکیوز ہے کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے دوسرے الفاظ کا ذکر کرنا۔ تو اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مراعات النظیر، ٹھیک ہے، علم بدیع سے یہ ایم سی کیوز آیا ہے۔ چوتھا نمبر سوال ہے کس صنف میں ہر شعر مطلع ہوتا ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے مثنوی، کیونکہ مثنوی میں قافیہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مثنوی اس کا درست جواب ہے۔ 5 نمبر ہے جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی تحلیق ہے؟ یہ ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے غواصی، آپشن نمبر اے درست جواب ہے۔ نمبر 6 ہے کس ناول میں بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کرنے پر زور دیا گیا ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ناول ایامہ، ڈپٹی نذیر احمد کا، میں نے پڑھا ہے۔ تو اس میں دوسری شادی کرنے پر زور دیا گیا ہے، بیوہ عورتوں کی نکاح پر زور دیا گیا ہے، تو آپشن نمبر ڈی ایامہ اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 7 ہے آغا حشر کشمیری کو شیکسپیئر ہند کا لب کس ڈرامے کی مقبولیت کے سبب ملا؟ تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ 8 نمبر ایم سی کیوز ہے فیض احمد فیض کے پہلے مجموعے کلام نقش فریادی کا مقدمہ کس شاعر نے لکھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ نون میم راشد، لیکن یہاں پر مقدمہ کا لفظ ہے، جبکہ نون میم راشد نے اس کا دیباچہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو درست جواب نون میم راشد ہی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام کو کس نے صوفیانہ کہا ہے؟ خالی محمد حسین آزاد، شیفتہ کلیم الدین احمد، جو کہ ایک سخت نقاد ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ 10 نمبر ہے مثنوی سحر البیان کے قصے کو نثر میں کس نے نثر بے نظیر کے نام سے پیش کیا؟ تو سحر البیان تو ایک مثنوی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے میر بہادر علی حسینی نے داستان فورٹ ولیم کالج کے توسط سے اس کو نثر میں پیش کیا ہے، نثر بے نظیر کے نام سے، تو آپشن ڈی درست جواب ہے۔ 11 نمبر ہے غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو آسان جواب ہے زمین، ٹھیک ہے، غزل اور نظم میں ردیف اور قافیے کا استعمال کرنا یہ زمین کہلاتا ہے۔ نمبر 12 ہے آب حیات میں شاعری کے کتنے ادوار ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے 5، یہ کتاب اب بھی میرے پاس پڑی ہے، 5 ادوار کا ذکر ہے اس میں۔ آپشن نمبر 13 جو ہے کوسچن نمبر 13 اختر حسین رائے پوری کس تنقید کا تنقیدی نظریے کے نقاد ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ترقی پسند۔ 14 نمبر ہے محمد حسن عسکری اور سعادت حسن منٹو نے مل کر لاہور سے رسالہ جاری کیا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ 15 نمبر ہے اردو ادب کی تاریخ ابتدا تا 1957 کس کی تالیف ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ نمبر 17 ہے اقبال کے ثنائے بدائے کس کی تحقیق ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن اے ہے نذیر احمد نیازی، نیازی کا لفظ نہیں ہے، صرف نذیر احمد ہے، تو آپشن نمبر اے درست ہے۔ 18 نمبر پر ہے عصمت چغتائی کا کون سا خاکہ اردو ادب کے بہترین خاکوں میں شمار ہوتا ہے؟ تو گنج فرشتے ہیں، دوزخی ہے، دیومالی ہے، چہرے ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ 19 نمبر ہے میر تقی میر کا نکات الشعراء کس سن میں مکمل ہوا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر اے ہے 1751 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ 20 نمبر ہے بستی ناول کس کی تحلیق ہے؟ آسان سوال ہے، انتظار حسین کا ایک ناول ہے، ٹھیک ہے، جس میں بنگال کو اور اس سے پہلے تقسیم پاکستان کو اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔
تقسیم ہندوستان کو موضوع بنایا گیا ہے؟ تو درست جواب ہے انتظار حسین بستی ناول انہوں نے تحلیق کیا ہے۔ صابر اور شاکر اس کے بنیادی کردار ہیں۔ 21 نمبر ہے انارکلی کس کا معروف ڈرامہ ہے؟ بہت ہی آسان، امتیاز علی تاج، آپشن نمبر بی۔ 23 نمبر پر ہے دیوان غالب، غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ تو غالب کی زندگی میں یہ 2 بار شائع ہوا ہے، تو آپشن نمبر سی درست جواب ہے۔ 23 نمبر پر ہے مرات العروس کس سن میں شائع ہوا؟ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول تھا، 1869 یعنی 1869 میں یہ شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کس صنف سے تعلق کرتی ہے؟ تو آپشن نمبر اے درست جواب ہے، یہ ایک سوانح ہی ناول ہے، تو سوانح کا لفظ آیا ہے یہاں پر، تو اے نمبر آپشن درست ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے کلیاتی میر فورٹ ولیم کالج سے پہلی بار میر کی وفات کے کتنے عرصے بعد شائع ہوا؟ تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلا سوال ہے غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب کس کتاب کے لکھنے پر ملا؟ تو یہ غالب کو ملا تھا، انہوں نے مغل خاندان کی تاریخ لکھی تھی، تقریباً مہر نیم روز کے نام سے لکھی تھی۔ آپ اس کو ذرا چیک کیجئے، لیکن میرے خیال میں یہی ٹھیک جواب ہے، بی نمبر مہر نیم روز، جس پر اس کو پھر دبیر الملک اور نجم الدولہ وغیرہ کے خطابات میں لگے۔ 28 نمبر کا جو سوال ہے وہ ہے کلام میں باطنی کیفیات اور لطیف جذبات کو بیان کرنے کے لیے کون سی شعر اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ تو وہ ہے داخلیت، ٹھیک ہے، داخلیت، آپشن نمبر اے درست ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو آپشن نمبر اے شبلی درست ہے۔ ان شبلی نے ایک کتاب لکھی ہے موازنہ انیس و دبیر، انیس و دبیر کا موازنہ انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انیس کے دبیر کے مقابلے میں انہوں نے انیس کے حق میں زیادہ باتیں کی ہی ہے، اس پر فوقیت دی ہے، تو تقابلی جائزہ یہاں پر لیا ہے، تقابلی تنقید کی بنیاد شبلی نے رکھی ہے، تو آپشن نمبر اے درست ہے۔ 30 نمبر پر ہے پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ، اس کا مرکزی کردار ہے آپشن نمبر اے چندر پرکاش، یہ اس کا مرکزی، چمپا بھی ہے لیکن چندر پرکاش اس کا مرکزی کردار ہے۔ تو اگلا سوال ہے دوسری زبان کے لفظ کو ضرورت کے تحت اپنا لینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو ہم تعریض کہتے ہیں، کسی دوسرے زبان کا لفظ اردو زبان میں لینا، تو اس کو تعریض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اردو زبان کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر زبان کے لفظ کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، تو تعریض آپشن بی درست ہے۔ اگلا سوال ہے جس فعل میں زمان حال اور مستقبل دونوں کی جھلک پائی جائے تو یہ فعل مضارع کہلاتی ہے، آپشن نمبر بی درست جواب ہے، فعل مضارع۔ اگلا سوال ہے کتابی شکل میں شائع ہونے سے قبل محمود اس کے سفر نامے نظر نامہ کے 2 ابواب کس رسالے میں شائع ہوئے تھے؟ تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلا سوال ہے جس نثر میں وزن ہو مگر قافیہ نہ ہو اصطلاحاً اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نثر میں وزن ہو، تو نثر میں وزن اس کو کیا کہیں گے؟ اگر شاعری میں ہوتا تو ٹھیک ہوتا، تو اس کے بارے میں مجھے معلومات اتنی نہیں ہے، اس کو خود دیکھ لیجئے۔ اگلا سوال ہے اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے، اقبال کے متعلق کس نے کہا تھا؟ تو یہ شیخ عبد القادر نے کہا تھا، رسالہ مخزن کے مدیر تھے جس میں رومانوی تحریک اور رومانوی شعراء کا کلام اور اس کی مضامین شائع ہوتے تھے، ایک رسالہ تھا مخزن، شیخ عبد القادر نے لکھا تھا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شیخ عبد القادر آپشن اے درست ہے۔ 36 نمبر پر ہے کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے حد و حال بیان کرنے کے لیے شعر اصطلاح، تو اس کو خارجیت کہتے ہیں، آسان ہے، آپشن نمبر بی درست جواب ہے، کون سی؟ خارجیت۔ اگلا سوال ہے کہ حاصل ربائی کون سا مصرع ہوتا ہے؟ پہلا مصرع، دوسرا، تیسرا، چوتھا؟ تو اس کا جواب ہے چوتھا مصرع، ربائی کا آخری مصرع تمام 3 مصرعوں کا حاصل ہوتا ہے، تو حاصل ربائی کون سا ہے؟ آپشن نمبر ڈی چوتھا مصرع، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے تمہیدیہ قصیدے میں سب سے پہلے کون سا جز لایا جاتا ہے؟ تو یہ ہے تشبیب، ٹھیک ہے، تشبیب آپشن اے درست ہے۔ پیر کن آ کی ترکیب
کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن بہت ہی آسان ہے شعراء اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں اس ترکیب کا، اس سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سی نمبر آپشن درست ہے۔ ٹیپ کا شعر کیسے کہتے ہیں یا ٹیپ کا مصرع ہم کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن ڈی ہے، نظم، جس میں بار بار ایک مصرع یا ایک شعر کو آخر میں دہرایا جاتا ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا درست جواب ہے۔ تو یہ ٹیسٹ تھا، باقی جو انگلش کے سوالات ہیں یہ میں نے نہیں دیکھے، یہ بھی اتنے مشکل نہیں ہے، یہ خود سے دیکھے۔ تو یہ سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، چند ایسے تھے جس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔